تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حجاب فرض نہیں ہے، یا تو وہ مغربی اثرات کے زیر اثر ہے یا پھر اسلامی تعلیمات سے لا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جس پر اکثر لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد خواتین کے لیے حجاب ضروری نہیں رہتا، جبکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر علماء میں اختلاف ہے۔ تو آج ہم ان تمام غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے اور یہ واضح کریں گے کہ حجاب ہر مسلمان عورت کے لیے کیوں ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کامنٹس میں ان دلائل کو سراہتے ہیں اور جو حجاب کے خلاف جاتے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب کا حکم صرف جوان خواتین کے لیے ہے۔ تو ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہے تاکہ ہر مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے دین پر مکمل یقین اور فخر کے ساتھ عمل کر سکے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور پھیلایا جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور پھر جو ہے فیصلہ آپ خود کریں، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اچھا دیکھیں، حجاب جو ہے نا یہ اسلام کا ایک بہت لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، لیکن جو مسلم خواتین ہیں نا یہ اس کی عزت، حیا اور وقار کا تحفظ کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کے دور میں کچھ لوگ اس کے بارے میں غلط تصورات پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 50 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے حجاب لازمی نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان اس معاملے میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا، حجاب کے اصل اہمیت کو اجاگر کرنا اور نئی نسل کو اس کی ضرورت اور فوائد سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حجاب جو ہے یہ اسلام میں حجاب کا واضح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ النور اور سورہ الاحزاب میں خواتین کے لیے پردے کے احکامات موجود ہیں۔ سورہ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اور وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اونیاں ڈھالے رکھے۔ پھر سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کرے، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور ستائی نہ جائے۔ تو یہ آیات واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حجاب کا حکم صرف کسی مخصوص عمر کی خواتین کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان خواتین کے لیے ہے۔ تو کیا 50 سال سے زائد عمر کی خواتین پر حجاب جو ہے وہ لازمی نہیں ہے؟ اگر جو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ لازمی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کے بیانات سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کی آیات میں ایک مخصوص عمر کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ عمومی طور پر تمام خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ سورہ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑی عمر کی خواتین ہیں نا، جو نکاح کی بالکل خواہش ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے کچھ نرمی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بوڑھی عورت ہے جو نکاح کی امید ہی نہیں رکھتی، وہ اگر اپنی چادریں جو ہے وہ اتار بھی دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ بھی ایک شرط کے ساتھ ہے، بشرط یہ کہ وہ زینت کی نمائش نہ کرے، اور اگر وہ احتیاط کرے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے
کہ بڑی عمر کی جو خواتین ہیں اگر چاہے تو سخت پردے میں نرمی کر سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے حجاب بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ بھی حجاب کا جو التزام ہے وہ کرے تاکہ معاشرے میں حیاداری برقرار رہے۔ اب جو علماء کے اختلاف کا سہارا لیتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے لہٰذا یہ لازمی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تمام مکاتب فکر جو ہمارے حنفی، شافعی اور مالکی یا جو حنبلی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو علماء ہے وہ اس پر متفق ہے کہ حجاب جو ہے یہ فرض ہے۔ اب جو اختلاف ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ فرض ہے یا مستحب، لیکن سر، سینہ اور زینت کو چھپانا ہر حال میں جو ہے وہ لازم ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حجاب فرض نہیں ہے، یا تو وہ مغربی اثرات کے زیر اثر ہے یا پھر اسلامی تعلیمات سے لا علم ہے۔ دیکھو، جو ہمارے آنے والے بچے ہیں، بچوں آپ سے میں گزارش کروں گی کہ آپ اس پوائنٹ کو نا اپنے پاس پین یا قلم سے نوٹ کر کے لکھ لیں کہ حجاب کے نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں نا، وہ یہ ہے کہ دیکھو آج کی جو نسل ہے ہماری، ان میں حجاب چھوڑنے کا جو رجحان ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جب خواتین خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر نہیں رکھتی نا، تو وہ غیر محرم مردوں کے نگاہوں کا شکار بن جاتی ہے، جس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب حجاب نہیں ہوتا نا تو خواتین کا احترام کم ہونے لگتا ہے اور انہیں محض ظاہر حسن کے بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ جو بے پردے کی ہے نا، وہ خاندانی سسٹم میں درار ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ غیر ضروری میل جول اور نامحرم افراد کے درمیان روابط کو بڑھا دیتی ہے۔ اور ایک جدید تحقیق کے مطابق، میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو خواتین خود کو بے پردہ رکھتی ہے نا، وہ اکثر عدم تحفظ اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ اور ایک عالمہ کے لیے، اگر کوئی عالمہ ہے یعنی کہ قرآن پڑھاتی ہے، تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ یہ خصوصی نصیحت ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے دینی تعلیم دے رہی ہے تو اس پر حجاب کی پابندی کرنا یہ جو ہے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عالمہ کے لیے کیونکہ اگر وہ دین سکھا رہی ہے تو خود بھی دین پر مکمل عمل کرے تاکہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر مزید متاثر ہو، اور بلکہ کوشش کرے کہ اپنی طلبات کو مکمل اسلامی لباس پہننے کی ترغیب دے تاکہ وہ بھی اس سنت پر عمل کر سکے۔ ایک عالمہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فتنہ کے دروازے بند کرے اور اپنے کردار و لباس سے دوسروں کے لیے مثال بنے۔ تو حجاب جو ہے یہ محض ایک لباس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو خواتین کی عزت، حیا اور وقار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 50 سال سے زائد کی عمر خواتین کے لیے حجاب لازمی نہیں، یا علماء میں جو ہے وہ اس پر اختلاف ہے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسلام نے ہر عمر کی خواتین کو حجاب کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ آپ کو پتہ ہے حجاب کو ترک کرنے کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں جو نئی نسل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، مدارس میں، یا پھر اگر ہمارے کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو عام کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین حجاب کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔